أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام ظہر ہدایت میں۔ میں آپ کی میزبان بری عباس رضوی انشاءاللہ ایوری سنڈے 2 PM آپ سے ملاقات ہوا کرے گی ظہر ہدایت کے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد اور دعا گو ہوں اس رمضان کے ابتدائی لمحات میں کہ یا رب اپنے حبیب کے صدقے جو دافع بلا ہیں، جو دافع شفا ہیں، اس وبا سے جلد از جلد ہم سب کو نجات حاصل فرما، تمام دنیا سے اس چیز کا جلد از جلد خاتمہ ہو، اور جو بھی اس سے انفیکٹڈ ہیں بار الہ ان سب کو جلد از جلد شفا یاب کرے، شفا یاب ہوں سب لوگ۔ ناظرین، اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آپ سے اس پروگرام میں تھوڑا سا ڈائٹ کے حوالے سے بھی بات کریں۔ رمضان میں ہمیں کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں کوئی نہ کوئی ذاکرہ یا کوئی نہ کوئی نوحقان کوئی گیسٹ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے جن سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام کے سٹارٹ میں کیونکہ رمضان کے ابھی ابتدائی مراحل ہیں، آج دوسرا روزہ ہے، اور ایک نظم میں نے پڑھی تھی پیام اعظمی صاحب کی اس رمضان پہ، مجھے بہت خوبصورت لگی، اور اگر میں سم اپ کروں اس رمضان کو تو میرا خیال ہے وہ نظم ہی کافی ہے اس پورے رمضان کو سم اپ کرنے کے لیے۔ تو ایک نظم، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلیں گے۔ عبادتوں کی چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان، پے طہارت دل آشکار ہے رمضان، پیام رحمت پروردگار ہے رمضان۔ ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں، اور بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و وفا کا موسم ہے، عادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، زمانہ آیا گناہوں کو بخشوانے کا، زہ نصیب جو ماہ سیام آتا ہے، زمیں پہ اہل فلک کا سلام آتا ہے، جو پیاسے ہونٹوں پہ مالک کا نام آتا ہے، تو خود ہی رقص میں رحمت کا جام آتا ہے، سنا دو خوشخبری درد و غم کے ماروں کو، ملی ہے مہلت توبہ گناہ گاروں کو، اور ہر ایک سانس میں ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک نفس میں نیہا جلوہ تلاوت ہے، ہر ایک نفس میں نیہا جلوہ تلاوت ہے۔ اور خاص کر کے یہ شعر، یہ ترق آب و غذا زندگی کی نعمت ہے، ارے جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ مصرع مجھے بہت پسند ہے کہ ہر ایک نفس میں یہ تلق آب و غذا زندگی کی نعمت ہے، کیونکہ میں نے یہ پہلے سنا تھا کافی لوگوں سے، اور یہ سائنٹیفکلی پروو بات ہے کہ کم کھانا، غذا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، پورشنز کنٹرول میں رکھنا، کافی بیماریوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کافی بیماریاں ہم سے دور رہ سکتی ہیں۔ تو یہ کب خدا نے جو ہے وہ جب روزے فرض ہوئے تھے، جب یہ بات سمجھے ہمیں بتا دی گئی تھی، اور سائنٹسٹ جو ہے اس بات کو اب پروف کر رہے ہیں کہ یہ ترق آب و غذا زندگی کی ایک نعمت ہے، ارے جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے، نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے کہ وقت جاگتا ہے روزہ دار سوتا ہے، وہ شام قدر وہ منظر نمازیوں کی قطار انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی ہم ضرور دیکھیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ظاہر ہے وہ ان سب سے محرومیاں ہیں، وہ شام قدر کا منظر نمازیوں کی قطار، دعائے سید سجاد کی وہ نرم پھوار، پلک پہ اشک ندامت زباں پہ استغفار، وہ رات جس کی تجلی پہ لاکھ صبح نثار، بہت حد امتحان دیکھتے ہیں، بہت بلند حد امتحان دیکھتے ہیں، ارے ملک بھی آ کے عبادت کی شام دیکھتے ہیں،
بھلا دے فرض کے چھوٹے بڑے خدا نہ کرے، بھلا دے فرض کو چھوٹے بڑے خدا نہ کریں، دلوں پہ کفر کے پنجے گڑیں خدا نہ کرے، دکھائی دے ہمیں روزے کڑے خدا نہ کرے، خدا کے سامنے کہنا پڑے خدا نہ کرے، جو داغ دامن کردار پہ تھا دھو نہ سکے، جو داغ دامن کردار تھا دھو نہ سکے، گزر گیا رمضان فیض یاب ہو نہ سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں پوری کوشش ہماری اور آپ سب کی ہوگی کہ جو چیز جو رب ہم سے چاہتا ہے ہم اس پہ پورے اتر سکیں۔ پروگرام کا ناظرین آغاز کریں کہ ہمارے ساتھ ایک یہ سیگمنٹ ہوا کرے گا جس میں ہم اپنی نیوٹریشن ڈائٹیشین پاکستان سے ہمیں جوائن کرا کریں گی نیلا مجاز صاحبہ، ان سے گفتگو کیا کریں گے، ان سے بات کیا کریں گے رمضان میں ڈائٹ کا کیسے خیال رکھیں، اسپیشلی جو ڈائٹ کانشیس لوگ ہیں یا جو ڈائبٹک لوگ ہیں وہ ظاہر روزے بھی رکھیں اور اس کے ساتھ انہیں کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے ڈائٹ کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ہم جوائن کرواتے ہیں نیلا مجاز صاحبہ کو اپنے پروگرام میں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم نیلم۔ وعلیکم السلام بریہ، بہت خوبصورت نظم، بہت پسند آئی مجھے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ نیلم سب سے پہلے آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو پاکستان میں بھی سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک، اور میری طرف سے بھی سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ نیلم سب سے پہلے اس گفتگو کا آغاز کریں گے کہ رمضان میں لائٹر موڈ پہ اگر ہم دیکھیں کس طرح کی ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے، کیونکہ یوزولی اگر دیکھیں تو رمضان کی افطار کی خاص طور پہ دسترخوان کی رونق جو ہے وہ پکوڑے سموسے ہوتے ہیں، اس کے جو ہے وہ دسترخوان میرا خیال ہے انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، عبادت کے بعد میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو رمضان کا ہے وہ کھانا پینا ہی ہے، اور بالکل سب لوگ بالکل بہت اہتمام بھی کرتے ہیں اس بات کا، لیکن اہتمام کے ساتھ بالکل تھوڑا صحت کا خیال بھی کیا جائے تو بہت ضرور۔ گہری بات ہے۔ اچھا، ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں خصوصاً رمضان کی، تو دو اہم پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ انرجی، جو کہ رمضان میں آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، اور دوسرا اس کی نیوٹریشنل ویلیو، کہ آپ کی ڈائٹ کی غذائیت کیا ہے۔ انرجی کو تو ہم میجر کریں گے کیلوری سے۔ کیلوری آپ کیلکولیٹ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، میں سب کو بتانا چاہوں گی کہ اب انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، کسی بھی کیلوری کیلکولیٹر سے اپنی کیلوری جو ہے وہ کاؤنٹ کریں، بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک رف اسٹیمیٹ کہ آپ کو پورے دن میں کتنا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کم تو نہیں کھا رہے یا کہیں بہت ضرورت سے زیادہ تو نہیں کھا رہے۔ دوسرا ایک آسان طریقہ کیلوری کاؤنٹ کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جتنا وزن ہے ان پاؤنڈس، آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 15 سے، ٹھیک ہے۔ بہت سمپل سا فارمولا ہے، آپ اس کو سیکھ لیں، کبھی بھی کہیں کوئی بھی اپنی کیلوری کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ آپ 15 سے ملٹیپلائی کریں گے، جیسے کہ کسی انسان کا وزن ہے 130 پاؤنڈ، وہ اگر 15 سے ملٹیپلائی کرے گا تو رفلی 1900 کیلوریز بنتی ہے۔ تو 1900 کیلوریز اس کو کھانی ہے پورے دن میں اپنا وزن مینٹین کرنے کے لیے۔ اگر وہی انسان وزن لوز کرنا چاہتا ہے تو 15 کی بجائے 11 سے اس کو ملٹیپلائی کریں، جیسے کہ 130 پاؤنڈ کو ہم 11 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1500 کیلوریز بنتی ہے۔ پہلے 1900 کیلوریز تھی، اب 1500 کیلوریز ہے، مطلب 400 کا ڈیفیسٹ ہے۔ آپ 1500 کیلوریز کھائیں گے، آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ سمپل کیلکولیشن ہے ڈائٹ کی۔ لیکن اگر ہم نیوٹریشنل ویلیو کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے بیلنس ڈائٹ، کیونکہ بیلنس ڈائٹ ایک ایسی ڈائٹ ہے جس میں نہ تو کسی چیز کی زیادتی ہے نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ میں انٹروڈکشن دینا چاہوں گی جو ہمارے فوڈ گروپس ہیں، 6 امپورٹنٹ فوڈ گروپس جس میں ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس ہیں، جیسے کہ گندم، چاول، مکئی، باجرہ۔ دوسرا امپورٹنٹ فوڈ گروپ پروٹین ہے، جیسے کہ گوشت، دالیں، انڈا۔ تیسرا فوڈ گروپ ہمارے پاس ہے فیٹس اینڈ آئل۔ چوتھا فوڈ گروپ ہمارے پاس ڈیری ہے، جیسے کہ دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء۔ اور پانچواں چھٹا فوڈ گروپ ہمارے پاس پھل اور سبزیاں آ جاتی ہیں۔ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پورشن ہے ان فوڈس کا، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کا 5 سے 6 پورشن ہوتے ہیں، اور باقی جتنے بھی فوڈ گروپس ہیں ان کے 2 سے 3 پورشن ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، مطلب آپ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں خاص فارمولا نہیں ہے۔ لیکن رمضان میں چونکہ ایک تو ہم مختلف ٹائم پہ کھا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک لمبا روزہ آپ نے سسٹین کرنا ہے، تو بیٹر ہے کہ آپ اس کو ایک پیٹرن۔ اب میں ایک سمپل سا آپ کو آئیڈیا دوں گی
جس کو آپ چاہیں تو پیپر اینڈ پین رکھیں اپنے پاس, اس کو نوٹ کر لیں, اور پھر میں آپ کو ایک سیمپل پلان سے بنا کے دکھاؤں گی. رمضان میں سحر میں سحری میں جو آپ کھاتے ہیں تو آپ نے لینے ہیں 2 سے 3 پورشن کاربوہائیڈریٹ. اب میں پورشن کا بھی بتاؤں گی کیا کیا اس میں شامل ہے, لیکن رفلی 2 سے 3 پورشن کاربوہائیڈریٹ, 2 پورشن پروٹین, 2 پورشن ڈیری اور 1 پورشن فروٹس. اب پورشن کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کا پورشن, کاربوہائیڈریٹ کے ایک پورشن میں آتا ہے آدھی روٹی یا آدھا کپ سیریل یا 1 دہائی کپ چاول یا 1 بریڈ. تو 2 سے 3 پورشن سحری کے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں 1 یا 1.5 روٹی, 2 سے 3 بریڈ کے سلائسز یا پھر 1 سے 1.5 کپ سیریل. تو یہ آپ کی سحری کا کاربوہائیڈریٹ کا پورشن. اب ہم پروٹین کی طرف آتے ہیں. پروٹین میں ہے 1 پورشن پروٹین کا یوزلی ہوتا ہے 2 انڈے یا پھر 65 گرام اگر ریڈ میٹ ہے, 80 to 90 گرام اگر وائٹ میٹ ہے جیسے کہ مرغی اور فش ہو گئی, اور باقی 150 گرام دال جو کہ رفلی 1 کپ دال پکی ہوئی دال. تو آپ اس کو انکارپوریٹ کریں, 2 پورشن ہے سحری میں, تو یہ ہوگا کہ آپ 2 انڈے لے سکتے ہیں, ساتھ میں آپ گوشت لے سکتے ہیں, جو میں نے اماؤنٹ آپ کو بتایا اس کا. 2 پورشن ڈیری کے ہیں تو آپ لے سکتے ہو 1 گلاس دودھ اور 1 کپ دہی. ٹھیک ہے, اس کو آپ کسی بھی فارم میں, اب لسی بنا کے پینا چاہو, آپ اس کو شیک بنا کے پینا چاہو, آپ کسی بھی فارم میں کوشش یہ کریں کہ چینی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں 1 پورشن فروٹ کا ہے تو آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہو, جیسے سیب ہو گیا, کیلا ہو گیا, مالٹا ہو گیا. لیکن اگر کوئی بڑا فروٹ ہے جیسے واٹر میلن ہے تو آپ 1 کپ لیں. یہ آپ کا ہو گیا سحری کا. ٹھیک ہے, اٹس ویری سمپل, بہت آسان ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں افطار کی طرف. افطار میں آپ کے جو ریکمینڈیڈ پورشن ہیں وہ ہیں 2 پورشن فروٹس, 1 پورشن کاربوہائیڈریٹ اور 1 پورشن ڈیری. اب فروٹ کے 2 پورشن ہیں تو آپ 2 فروٹس لے سکتے ہو یا پھر 1 گلاس فروٹ جوس لے لیں. مطلب 2 پورشن 1 گلاس فروٹ جوس یا پھر 2 فروٹس. اور 1 پورشن ڈیری ہے تو آپ 1 گلاس دودھ لے سکتی ہیں یا پھر دہی لے سکتی ہیں, اور 1 پورشن کاربوہائیڈریٹ ہے. اچھا, اب اس کو آپ اسمارٹلی اگر استعمال کریں تو اس میں آپ پکوڑے بھی کھا سکتے ہیں, سموسے بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی لمیٹڈ ہوگی, 3 سے 4 یہاں پکوڑے یا پہ ایک. بالکل ظاہر ہے پاکستان کے تو روزے ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں نا, کہ آپ نے صبح 4 بجے تک کھانا ہے یا 4:30 بجے تک جو بھی ٹائم ہے, اور 7 بجے روزہ کھلانا ہے. یہاں پہ تو سر ڈفرینٹ شیڈیول ہے. لائک ابھی تو فی الحال پھر ٹائم ہے 4 o'clock تک کا سحری بند ہو رہی ہے, اور افطار جو ہو رہا ہے وہ رفلی 8:30 8:45 تک. تو کوائٹ لانگ ٹائم ہوتا ہے نا, تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار جو کھانا ہے وہ, کیونکہ افطار اور افطار کے بعد جو ڈنر کا ہے وہ مور لیس یہاں آپشن کم ملتا ہے, وہ افطار ڈنر ٹوگیدر ہو جاتا ہے. تو وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 وقت ہی تو کھانا ہے, تو چلو انٹیک اپنی اچھی ہونی چاہیے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کوشچن بتایا افطار کا, اس میں اگر آپ ڈنر کو اس کے ساتھ مرج کرنا چاہو تو آپ آسانی سے کر سکتے ہو, لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ نہ کھائیں. مطلب آپ ایک ساتھ میں بالکل ڈنر کر سکتے ہو, لیکن تھوڑا سا اس میں وقفہ ہونا چاہیے, آدھا یا 1 گھنٹہ آپ تھوڑا گیپ دیں اس میں, کیا کیونکہ پڑھنا ایک دم چاہیے. سے آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھایا, آپ آلریڈی ڈاؤن ہے, آپ کا بی پی لو ہے, اور پھر ایک دم سے جب آپ بہت زیادہ پیٹ بھر لیں گے تو طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی, اور ویسے بھی اٹس ناٹ ہاں, آئیڈیل. کیونکہ تو یوزلی آپ میں جو نے دیکھا ہے اپنی طبیعت میں بھی میں نے فیل کیا کہ بہت زیادہ یا تو نڈھال ہونے لگتی ہے طبیعت, یا بہت ایک سنسناہٹ سی ہونے لگتی ہے, چکر سے ہیں. تو وہ میرے خیال میں یہی ڈائٹ ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہی یہی بات ہے کہ ایک تو عادت نہیں ہوئی ابھی, ابھی ابتدائی روزے ہیں تو اس میں 3 4 دن لگتے ہیں باڈی کو اڈیپٹ کرنے میں. دوسرا یہ کہ کافی لمبا ٹائم آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں, اور پھر ایک دم سے یا تو بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں لوگ, یہ غلطی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا, ایک ساتھ پی لیا 3 4 گلاس پی لیے, یہ غلطی کی. کیونکہ پانی جو ہے وہ خوراک سے زیادہ ہیوی لگتا ہے میرے کو. اگر آپ بالکل ایک ساتھ بالکل میں پانی پی تو بہت یہ زیادہ ہیوی ہو ہوگی جاتا ہے وہ. انسان. آپ ہلکا پھلکا کھائیں, کوئی سٹرس فروٹ لیں, یا جیسے لیمنیڈ بنا کے اس کو لے لیں. چینی کا استعمال کم کریں, کیونکہ اگر چینی لیں گے تو ایک دم سے جو اسپائک آتا ہے انسولین کا, اس کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ آف ہو جاتی ہے, اور بی پی جو ہے وہ ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں بھی سارا ہوتے جو ہیں. آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ میدے کی طرف چلا گیا, تو اس وجہ سے آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں.
اچھا شوگر انٹیک یوزولی لوگ اس لیے بھی لیتے ہیں کہ انرجی بھی آتی ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں تھوڑی سی پورا دن ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کیا تو کھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کچھ سویٹ ہونا چاہیے تاکہ اپنی انرجی واپس آ جائے، یا تو یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے یا پھر نہیں بھیا، ہمارے تو مذہب میں ہمارے تو ریکمینڈیڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ شوگر جو ہے وہ ڈیٹ سے آئے گی آپ کو، اب کھجور سے روزہ کھولتے ہیں تو انسٹنٹ بالکل انرجی آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے بالکل بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انرجی پہ لوڈ اپ کرنا ہے، ضروری نہیں ہے، آپ کچھ اور ہوں، کھائیں، فروٹس میں بھی جیسے شوگر ہے، نیچرل شوگر ہے، اس کے بعد آپ کارب بھی لے رہے ہو تو اس کا پورشن بھی آ گیا، اس کے بعد آپ دہی لے رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں ہوں، تو یہ بھی ایک ہوں، لائٹ ہے، اس میں بھی شوگر ہے، لیکن کمپلیٹ وائٹ شوگر لینا جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ شربت بہت زیادہ پی لیا اور ہر ہوں، چیز اس طرح سے، یہ ذرا زیادتی والی بات ہے کیونکہ اس سے طبیعت ڈاؤن ہوتی ہے، لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے، اور ہوں، پیاس بھی نہیں بجھتی، میرا نہیں خیال کہ جو سادہ ہوں، پانی سے آپ کی پیاس بجھتی ہے بالکل وہ بالکل کسی جو شربت سے شربت بجتی سے بولتی ہو، بالکل 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 اس میں ہے۔ جی اچھا بالکل۔ مجھے نیلم ایک اور بات پوچھنی تھی آپ سے کہ زیادہ تر لوگوں کے ڈیورنگ دا افطار مطلب ڈیورنگ دا روزہ اور آفٹر افطار بہت سے لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے پورے یا تو روزے میں بھی رہے گا یا اوبیسلی نہ کھانے کی اور نہ پینے کی وجہ سے ہوتا ہوگا لیکن افطار کے بعد بھی کنٹینیوسلی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک سر بھاری ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے اصل میں یہ ہے کہ روزے کے دوران سر درد ہونا شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوگلائسیمک ہیڈک، یہ بلڈ شوگر جب لو ہوتی ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اتنے لمبے عرصے کے لیے کچھ خالی پیٹ رہنے کی، تو پھر وہ یہ ہے ہوں کہ آپ کو سر درد ہوتا ہے اور وہ کچھ دن ہوتا ہے، اس کا ایکچولی بائی پاس اس کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہوگا، آپ درمیان میں کچھ کھا نہیں سکتے، آپ کسی طرح سے بلڈ شوگر کو انکریز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں کھاتے رہے، تو بس اس ہوں کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ریسٹ کریں، جو آپ کے ہوں نان فاسٹنگ آورز ہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں پانی پیئیں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن سے بھی کچھ لوگوں کو سر درد ہوتا ہے، تو آپ پانی ہوں زیادہ پیئیں جتنا پی سکتے ہیں جب آپ روزہ جب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہاں کچھ لوگ کیفین چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں، مطلب عادت ہے چائے کافی کی تو وہ ایک دم سے چھوڑنے کی کوشش کریں گے، تو یہ میں ریکمینڈ نہیں کرتی، اگر آپ کوشش کرنی ہے تو رمضان سے تھوڑا سا پہلے کرو، اگر آپ کو عادت ہے تو پلیز یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں، پھر وہ سارا دن سر میں درد رہتا ہے۔ ہاں اور خاص طور پہ یہاں پہ جو ایک لانگ ٹرم روزے ہیں تو اس میں ذرا زیادہ ہی پرابلم ہو جاتی ہے اور ایک اور چیز جو زیادہ تر میں نے feel کی ہے بہت سارے لوگ اس چیز کی کمپلین بھی کرتے ہیں ایسیڈیٹی پرابلم بھی بہت ہوتی ہے اوبیسلی وہ آئلی فوڈ زیادہ لینے کی وجہ سے یہی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہونے کی جی وجہ سے بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ اسپائسی فوڈ لیتے ہیں، سحری میں بھی ایون یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اسپائسی کھانا ہے یا فرائیڈ ہے یا پھر ایون چینی زیادہ استعمال کرنے سے بھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، اور پھر مطلب پانی کا استعمال تو پھر ہو نہیں رہا پورے دن میں اور صرف لمیٹڈ ٹائم کے لیے پانی پی رہے ہیں، تو وہ اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کم مسالے جات استعمال کریں اپنے کھانے میں، کم شوگر استعمال کریں، اور ایسے فروٹس لیں جو الکلائزنگ ہو جیسے کہ جیسے کہ ڈیٹ، کھجور بہت الکلائزنگ ہوتی ہے، آپ کی ایسیڈیٹی کو دور کرتی ہے تو آپ کی سحری میں بھی لے سکتی ہیں، کیلا لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ دہی ہے وہ ویسے بھی پرو بایوٹک ہے اس میں تو ویسے ہی بہت اچھا ہے، تو آپ وہ بھی لیں، ہارٹ برن وغیرہ نہیں ہوتا اس سے۔ صحیح صحیح اور دیکھیے وہی والی بات ہے یوزلی میں تو کہتی ہوں ماشاء اللہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے اتنا فاسٹ فارورڈ اس دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کہ اس میں تو آپ اسٹیم بھی کر سکتے ہیں ایون آپ سموسے تک اسٹیم کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے فرائی کرنا تو اب تو ہمارے پاس ہاں ماشاء اللہ کی سہولت بھی بہت ہے یہ بہت بہت ضروری ایک جو ایک ماڈیفکیشن ہے آپ کی لائف اسٹائل میں جو آپ کو کرنی چاہیے، کہ ایک دن کی بات نہیں ہے آپ نے پورے 30 دن روزے رکھنے ہیں اور آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے، اسکپ بھی نہیں کر سکتے، گھر میں سب کھا رہے ہو اور آپ ڈائٹ پہ ہیں، تھوڑا ڈائٹ کانشیس ہو رہے بالکل ہیں، تو اتنی بڑی قربانی نہیں دی جاتی، وہ انسان ایک دو دن کنٹرول کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو کوکنگ کے طریقے ہیں اس کو ماڈیفائی کر لیں پوری فیملی کے لیے، جو چیز آپ فرائی کر رہے ہو ڈیپ فرائی کر رہے ہو اس کو آپ شیلو فرائی کر لو یا اس کو آپ بیک کر لو یا اسٹیم کر لو، ایسا جس میں کم سے کم جو ہے وہ آئل وغیرہ استعمال ہو، تو یہ اور دوسرا یہ کہ جو میدے سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں کوشش کریں کہ آپ دوسرا گرین استعمال کریں، کوئی ملٹی گرین یوز کر لیں یا ہول ویٹ یوز کر لیں یا کسی اور طریقے سے ماڈیفائی کر لیں، مطلب میدے سے بنی ہوئی چیزیں نہ لیں، شوگر نہ لیں، اور تھوڑا کوکنگ کے طریقے کو چینج کر لیں۔ لیکن وہ ہول گرین ہے نا اس کا بھی ٹیسٹ تھوڑا سا
پسند نہیں آتا، عادت ہے ظاہر ہے تو فل بس پلین یہ ہے کہ فلاور میں۔ آپ اڈیپٹڈ نہیں ہے، 3 4 دن اگر کھائیں گے تو عادت بھی ہو جائے گی، ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا اور وہی چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے، مطلب یہ صرف بالکل، اور ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہیلدی، میرے خیال میں۔ بالکل، اور پتہ ہے ہیلدی بھی ہے وہی، آپ صرف یہ کوئی اسپیسیفک کسی کے لیے نہیں ہے کہ اگر آپ ڈائٹ کانشیس تو آپ کو کرنا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری فیملی کو ہی یہ پلانس فالو کرنے چاہیے، بیکاز اوبیسلی ہیلتھ بالکل بالکل تو ایگزیکٹلی، آپ کی فوڈ جتنی آرگینک ہوگی، جتنی نیچرل ہوگی، اتنا اچھا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ انسٹنٹ فوڈ لیتے ہیں، سیریل ہے تو انسٹنٹ لے لیا، خود سے کوشش نہیں کی، گھر نہیں بنایا کوئی چیز، پروسیسڈ فوڈ لے لی، باہر سے لے آئے، تو اس کے بھی نقصانات ہیں لانگ ٹرم میں۔ آپ دیکھیں ہر کوئی سفر کر رہا ہے، کسی کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے، اور پھر آج کل تو ایسی بالکل، وبا جو بالکل، پھیلی ہوئی ہے، آپ کی امیونٹی بہت بالکل، بہتر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیچرل فوڈس لیں۔ اگر نیچرل فوڈس ہی جو ہیں وہ آپ بالکل، کی باڈی کو وہ انرجی اور وہ نیوٹرینٹس دیتی ہیں، اور فروٹس ورنہ جو آپ بھی ایمپٹی سیزنل لیتے فروٹس ہیں۔ کے پاس اویلیبل ہوں۔ ہاں، فروٹ سیزننگ فروٹس میں ایکچولی شفا ہوتی ہے، کوئی بھی موسم ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیزنل فروٹس کھائیں، کیونکہ اس موسم کی جتنی بیماریاں ہوں گی اس کی شفا اس موسم کے پھل میں ہے، تو آپ اس موسم کا پھل ضرور لیں۔ صحیح، اور آج کل اوبیسلی جس طرح سے پوری ورلڈ ہی ایک کرونا وائرس کی زد میں ہے، تو اس کے لیے اوبیسلی سسٹم آپ کا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو خاص طور پہ اس رمضان میں اگر ہم اس کو اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کریں، ظاہر ہے ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہیں، سحر اور افطار میں، تو ایک وٹامن سی کا زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ وٹامن سی کی اورنجز میرا خیال ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ اورنجز کا استعمال رکھنا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے جی پاس جی، اویلیبل ہیں بڑھیا، سیزنل فروٹس اصل ہیں۔ میں وٹامنس بوسٹ کرتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ فروٹس جتنے بھی ہیں یا سبزیاں ہیں اسپیشلی جو گرین ویجیٹیبلس ہیں وہ بوسٹ کرتی ہیں، لیکن جتنی امپورٹنس آپ کی ایک کمپلیٹ ہول جو ڈائٹ کی ہے نا، اتنی کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی ڈائٹ بالکل، بیلنسڈ ہے اور ہر چیز آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہو رہی، کوئی انڈرلنگ کوئی ایسا ایشو نہیں ہو گیا، تو آپ کی امیونٹی ٹھیک ہے بالکل، آپ کی جسم میں یہ ایک بہت ہی میریکلس سی پاور ہوتی ہے کہ وہ ریجنریٹ کر لیتا ہے ہر چیز کو، اور وہ بہت جلدی اڈیپٹ کر لیتا ہے، تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی ڈائٹ آپ بیلنس رکھیں، اور بالکل فروٹس آپ کھائیں، سٹرس فروٹس آپ لیں، لیموں کا استعمال بہت ضروری ہے، لیموں کا استعمال ضرور کریں، افطار میں تو اسپیشلی بہت ضروری ہے کہ آپ ضرور کریں استعمال۔ لیکن پھر وہی کچھ لوگوں کو پرابلم تھوڑی سی یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اس سے گلے میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، سوٹ نہیں کرتا، تو وہ تھوڑا سا ایک اسکپ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اس کا پھر حل یہ ہے کہ آپ دوسری طرف چل جائیں، سبزیوں میں بھی وٹامن سی ہے، آپ سبزی کھا لیں، سلاد کی شکل میں کھا لیں، تربوز کھا لیں، یہ بہت میرا تو فیوریٹ فروٹ ہے، اور اس سے بہتر میرے خیال میں ڈائٹ کانشیس لوگوں کے لیے کوئی فروٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت وٹامن سی ہے اس میں، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، اور پھر موسٹلی پانی اس کا ہے، تو مطلب رمضان میں تو آپ کو ویسے بھی ضرورت ہے زیادہ پانی کی، ہائیڈریشن کی، تو تربوز جو ہے وہ ایک غنیمت ہے اس آج کل کے دنوں میں۔ بالکل، بالکل، میرا خیال ہے کہ فار انٹروڈکٹری پروگرام آج کی جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی کہ سحری اور افطار میں خصوصی ہمیں کیا چیزیں لینی چاہیے، کس چیز کو ہمیں انٹیک رکھنا چاہیے، آئندہ آنے والے پروگرامس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایوری سنڈے کے 4 سنڈیز ہیں، اور نیکسٹ 3 سنڈیز ہمارے پاس ہیں، اس میں کوشش کریں گے ہم ڈائٹس کے حوالے سے، ایک جو لوگ بالکل کانشیس ہیں کہ یار ہمیں ویٹ لاس کے حوالے سے کہ جو 6 منتھس یا ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے 8 منتھس ہمیں اس میں ویٹ لاس کرنا ہے اور بیچ میں رمضان بھی آ جاتا ہے، تو ان کے لیے خصوصی کیا ڈائٹس ہمارے پاس جو ہیں وہ ہونی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ایک نیکسٹ پروگرام میں یا اس سے اگلے پروگرام میں، اور ایک پروگرام ہمیں کرنا ہے اسموتھیز پہ، خاص طور پہ کہ جو ملک شیکس ہیں اور اسموتھیز ہیں وہ والی اسموتھیز اور ملک جس میں ویٹ بھی نہ گین ہو لیکن ہیلتھی ضرور ہو۔ ٹھیک ہے، ضرور دریا، ضرور ہم اس پہ بات کریں گے، اور میرا سجیشن یہ ہے کہ ایک سیشن ہم ان لوگوں کے لیے بھی کریں جو ڈائبٹیز کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے پاس اکثر بالکل، لوگ بالکل، آتے ہیں جن کو یہ ایشو ہوتا ہے اور بہت مسئلہ ہوتا ہے ان کو، تو ہم کسی دن یہ بھی ڈسکس ضرور کریں گے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ آپ کیسے روزہ رکھیں، کس طرح سے مینیج کریں۔ بالکل، 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 بہت شکریہ نیلم آپ کا، آپ نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا ہے، جاتے جاتے کوئی ایک میسج دینا چاہیں گے آپ اپنے ویورس کو؟ میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ بالکل دل سے عبادت کریں،
بہت بھی مشکل وقت ہے پوری دنیا پہ، تو دعا کریں اور اللہ میں ضرور اپنا کرم کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پلیز ہیلدی کھائیں، بہت ضروری ہے۔ ابھی تو آپ نے دیکھ لیا کیا صورتحال ہے صحت کی ہر طرف، تو کھانا جو ہے وہ دوا کھانے سے بہتر ہے، تو آپ ہیلدی کھائیں اور رمضان کو بھی انجوائے کریں۔ اور صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، آپ نے لائف اسٹائل اگر اچھا اڈاپٹ کرنا ہے تو اپنے پورے اگلے سال کے لیے بھی اڈاپٹ کریں، اور یہ موڈیفکیشن جو ہیں یہ لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں گے اپنے صحت میں فرق۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ نیلم۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے آپ سے جو ہے وہ پھر اسی میں سے کسی ایک ٹاپک پہ ملاقات ہوگی، بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے ذاکرہ شائروز صاحبہ ہوں گی، ان سے ہم مزید جو ہے وہ تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم اس کے کہنے پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، اور صحیفہ سجادیہ میں سے کچھ دعائیں ہیں جو وہ ہمیں آج بتائیں گی۔ تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔ میں ہے رونق ہے لطف عبادت کیسا، اللہ نے بخشا ہے یہ رحمت کا مہینہ ایسا، کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب سب کو کر دیتا ہے قریب، یہ جو دسترخوان ہے یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ سحر و افطار کرو تو احساس غریبوں کا ہو، ہاں عید سے پہلے تم کو احساس یتیموں کا ہو، دل جو کسی کا نہ توڑے ٹوٹے رشتوں کو جوڑے وہ اچھا انسان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو، جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی پاکیزہ ہو، سنت نبوی پر چلنا دور گناہوں سے رہنا مومن کی پہچان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ یاد خدا میں دن اور رات، روز نمازیں حمد اور نعت اور لب پر قرآن ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ ہر مسجد میں ہے رونق ہے لطف عبادت کیسا، اللہ نے بخشا ہے یہ رحمت کا مہینہ ایسا، کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب سب کو کر دیتا ہے قریب، یہ جو دسترخوان ہے یہ روح رمضان ہے۔ پھر آپ کو خوش ہوں گے اپنے اس پروگرام زور ہدایت میں۔
پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم شامل کریں گے اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ ذاکرہ شیروز جعفر ڈھالا فرام ٹورنٹو ہیں، اور ان سے آج ہم بات کریں گے رمضان کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس رمضان کی اس ماہ مبارک کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں آپ کو۔ آپ کو بھی اور سب ہمارے جو ناظرین ہیں سب کو سبحان اللہ، یہ بہت ہی مقدس اور برکت کا بھرا ہوا مہینہ ہے، اور اکثر ہم چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہمیں ملتی نہیں ہیں، ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یہ تو میرے سامنے ہی پڑی تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ہم بہت کچھ چیز کو نہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے لیے بنایا ہے جس میں ہمیں کچھ ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مغفرت اسی مہینے میں ملے گی، اور ہر دعا کا اثر یہاں پاورفل زیادہ ہوگا، ہر چیز یہاں ملے گی، ہر چیز کا ملٹیپلائی ہوا ثواب، تو ہمیں ہماری سب کھوئی ہوئی چیزیں اس مہینے میں انشاءاللہ ملیں گی، اور بس کوشش یہی ہوگی کہ ہم سمجھیں کیسے ملے، تاکہ ہمیں سب کچھ مل جائے جو ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل۔ آج ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے، اسی ٹاپکس پہ بات کریں گے کہ واٹ اللہ وانٹس فرام اس، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم اس کے کہنے پہ پورا اترتے ہیں، جو اسپیشلی ان دس ہولی منتھ، جو وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، یا اس طرح سے ہمیں اس مہینے میں جو ہے وہ ہر کام کرنا چاہیے، تو کیا ہم اس کے کام پہ پورا اترتے ہیں؟ یعنی انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ what does Allah want from his creatures during this month؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس مہینے میں، کہ اپنی مخلوق سے وہ کیا اس کو جو ہے وہ کیا ایک تحفہ دیا جائے؟ بہت خوبصورت سوال ہے یہ۔ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ اکثر ہم نماز یا جو بھی پڑھتے ہیں کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ کیوں اللہ کو کیا مل رہا ہے اس میں سے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ کچھ چیز کی ضرورت ہے، نہ کچھ وہ مانگتا ہے، لیکن اگر وہ کچھ ہمارے لیے، اگر کوئی بھی حقوق، کوئی بھی کمانڈ ہے، تو اس لیے کہ ہمیں اس میں سے کچھ مل رہا ہے۔ اور یہ مہینے میں سب سے ضروری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بلیس کر رہا ہے، ہمیں یہ ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کے قریب آ جائیں اور فرما بردار بنیں۔ روزہ رکھنے کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ غریب لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کتنی دقت ہے، جن کے ولیجز میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سیف پانی بھی نہیں ہے، کہ ایک کنواں بھی نہیں ہے۔ یہ سب ہمیں احساس ہوتا ہے the less fortunate کے بارے میں۔ بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ اکثر ہم اپنے بچوں کو اسی طرح اکثر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جب کچھ کام دیتے ہیں، آج کل کے بچے تو اب یہی پوچھیں گے وائی، رائٹ؟ اور ہم سمجھاتے ہیں، ایک اچھا والد یا والدہ سمجھائے گی کہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ، تو تاکہ ہمیں ذرا لطف آئے وہ کام کرنے میں۔ لیکن اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم کہتے ہیں یہ کرو، وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کر رہی ہوں میں یہ، لیکن وہ پوچھے بغیر کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم فرما بردار بندے بنیں، اور ہمیں ایک پریکٹس بھی مل رہی ہے۔ جب ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف آئیں گے، اور جب ہم سے وہ کوئی بھی اگر ایسا کوئی کمنٹ کریں تو ہم پوچھیں نا، ہم بس کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ اگر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، اگر ہم اس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے رابطہ قائم رکھو۔ یہ رابطہ ہمیشہ ہوتا ہے، میں تمہاری سب سے جو نس جو سب سے قریب ہوتی ہے، جگیولر وین، اس سے بھی قریب ہوں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا، لیکن بیکار ہوا میرا، لیکن بیکار ہوا پھرنا، میرے دل سے بھی تو پاس ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم نے کبھی
اس طرح گفتگو نہیں کی اپنے رب سے، شاید اس طرح نہیں کہ وہ بالکل قریب ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ بار الہ تو کہاں ہے؟ جب میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں تو کیا تو بہت دور ہے کہ مجھے میری آواز کو اونچی کرنی چاہیے، یا تو بہت قریب ہے؟ تو مجھے بتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ اے موسیٰ میں اتنا قریب ہوں کہ بہت دھیمی آواز سے بھی اگر بات کر میں تمہارے بہت قریب ہوں، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے وہ چیز جو بہت قریب ہے اسے نہیں ڈھونڈا۔ اور نبی موسیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح بتایا کہ اے موسیٰ اگر میں تجھ سے ہم کلام ہوں تو ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ میں اسی طرح گفتگو کروں گا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیا یہ درجہ کہ میں تجھ سے بس بات کر سکوں اے بار الہ، اس طرح ڈائریکٹلی جو بھی کہنا ہے وہ کہہ دوں، جو بھی سوال ہے، تو کیا یہ درجہ کسی اور کو کبھی ملا ہے؟ ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اے موسیٰ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، میری ایسی امت ہوگی، میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جو جب روزے رکھیں گے نا تو وہ میرے لیے رکھیں گے بس فرما بردار ہو کے، اور ان کے زبان بالکل خشک ہوگی، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، انہوں نے بہت دنوں سے ان کو نیند نہیں ملی، ان کی آنکھوں سے پتہ چلے گا، ان کے ہر ایک بدن کے جسم کے ہر ایک حصے سے یہی پتہ ظاہر ہوگا کہ وہ ذکر اللہ کر رہے تھے۔ اور تب ایسی حالت میں اگر وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان سے تجھ سے بھی قریب ہو جاؤں گا، جیسے میں تجھ سے قریب ہوں اس سے بھی زیادہ۔ اے موسیٰ جب میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو شاید تجھے معلوم نہیں ہے میرے بہت پسندیدہ نبی کہ 70,000 پردے ہیں تیرے اور میرے بیچ میں، لیکن وہ لوگ جو افطار کے وقت پہلا نوالا لے رہے ہوں گے تب وہ مجھے پکاریں گے اور کچھ دعا کر لیں گے، تب میں اس سے بھی زیادہ ان کے قریب آ جاؤں گا۔ اور یہ جو 70,000 ویلز ہیں تمہارے اور میرے بیچ میں اے موسیٰ، تب وہ ایک ویل ہو جائے گی۔ تو جب وہ پکاریں گے تو میں ان کی دعا کو کبھی درگزر نہیں کروں گا، میں ان کے پکارنے کو جواب دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم قریب آ جائیں، وہ تو قریب ہے ہی۔ اکثر ہم جب کسی سے بہت محبت کرتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں، ہمیشہ ہم مصروف ہوتے ہیں لیکن جیسے بچے ہمیشہ پکارتے ہیں امی میرے پاس رہیں۔ بور کی بات بھی نہیں ہے، ان کو ایک تسلی ہوتی ہے، ری ایشورنس ہوتی ہے، اور ایک دل بھرا ہوا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ میرے پاس ہے، بالکل میرا ہے، جو بھی کہوں گا میری بات سنے گا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زیادہ محبت کرتا ہے، ہم تو تھوڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں بہت کرتا ہے کہ جب ہم فرما بردار نہیں ہوتے تب بھی کرتا ہے، جب ہم پکارتے نہیں ہیں تبھی دیتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تو بھی ہمیں بس دیتا رہتا ہے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اب تم میرے پاس آ جاؤ، بہت قریب، تم بھی محسوس کرو کتنے ہم قریب ہیں۔ اور پھر معبود کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے نا، بہت خوبصورت لمحے ہو جاتے ہیں۔ ہم نا بھوک میں ایکچولی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہم بھوک پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم کوئی ڈسٹریکشن کے بغیر ہمارے رب کے قریب آ سکیں۔ یہ سب چیزیں جو گناہ ہوتے ہیں، جو ہمیں ایک بیریئر بنا دیتے ہیں ہمارے اور خدا کے بیچ میں، یہ سب لفٹڈ، اب شیطان بند ہوا، قید۔ تو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریچ آؤٹ۔ دس از دا بلیس منتھ، یہ ایک ہمارے پاس ایسی بلیسنگ ہے اس مہینے کی، رمضان کی، کہ ہم اس میں جتنا چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رب تو ہم سے میرا خیال ہے 12 منتھس یہی چاہتا ہے کہ ایک عبادت جو کرو وہ خلوص دل سے کرو، کہ آپ اس سے بالکل قریب ہیں۔ اور دس از ٹرو تھنگ کہ جب ہمیں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے یا جب ہم کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو ہمیں ایک خدا ہی یاد آتا ہے، پھر ہم زیادہ خدا کے قریب ہونے لگتے ہیں، زیادہ دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ دس از دا ہولی منتھ، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات اور
خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. صرف فرض نمازیں نہیں کہ اب روزہ رکھا ہے تو نماز فرض ہے اور نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یا قرآن ہم نے پورے باقی 11 مہینے میں نہیں کھولا تو اس مہینے میں ہمیں قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو یہ چیز میں کہتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ نہ صرف رمضان کے لیے ہے بلکہ پورے سال آپ نے قرآن پڑھنا ہے، یا نمازیں آپ پہ صرف رمضان کے مہینے میں واجب نہیں ہوئی ہیں، بھی آپ نے نماز پورا 12 مہینے 5 وقت کی نماز اپنے پڑھنی ہے، اور بالکل خلوص نیت کے ساتھ جیسے کوئی دوسرا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے نماز بھی اطمینان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اسی طرح پڑھنی ہے جس سے ہم بالکل رب کے بحضور کھڑے ہیں، اور رب کے ہی سامنے جو ہے وہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے بالکل وہ ہمارے پاس ہے، کوئی بیچ میں دیوار اور کوئی دوری نہیں ہے. بہت اچھا میسج، بے بہت شک خوبصورت بے بات شک. کی اور جیسے آپ نے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر روز ہمیں پڑھنی چاہیے یہ قرآن، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور یہ عبادتیں اور جو ایکسٹرا ہیں نافلہ ایٹسٹرا یہ سب کرنی چاہیے. اور اس لیے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں جن کو ہم نگلیکٹ کر رہے تھے ریسٹ آف دی ایئر، اور اس کے بعد ایک عادت سی ہو جائے کہ دل چاہے کہ ہم صبح کو اٹھیں فجر کے لیے جیسے ہم نہیں کر رہے تھے پہلے شاید. اور وہ چیزیں جو صلاۃ اللیل فار ایگزامپل، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ گفتگو ہو کریٹر اور کریشن کے بیچ میں. دیکھیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب ہمیں وہ کنگ ملتا ہے جو سب کی باتیں سن رہا ہے، جو سب اچھے ہوتے ہیں ان کی. اب گنہگار رات کو جاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب اب تو میری بات بھی سن. اور جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو ہم آواز بھی دھیمی کر کے بولتے ہیں نا کہ بات کوئی کرتے ہیں اٹھ نہ بالکل. جائے. اسی طرح ہم صلاۃ اللیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے قریب محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم وسپر کریں اینڈ ہی لسنز. ہم سجدوں میں بس اپنے آپ کو پوری رات رکھیں and we know that we are whispering and he's listening and it's the most beautiful moment but we have to look for it. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا جو لطف کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو ریچول بنا کے کیا کر لیتے ہیں، ان کو کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن بالکل یہ بالکل. ایک مینز ہے ٹو این اینڈ، یہ اینڈ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کریں لیکن دماغ اور دل کہیں اور ہو، ایک اسپریچول مومنٹ ہو، ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس ہو. انشاءاللہ یہ مہینہ کیونکہ میں معلوم ہے کیونکہ ہم سب بہت لالچی ہیں نا، ہماری فطرت ہے کہ جو چیز ہو تو وہ زیادہ کچھ مل جائے، اگر ایک نہیں تو دو مل جائے. یہ مہینہ ہے کہ ہر چیز ایمپلیفائی ہوتی ہے. اور پھر لیلۃ القدر کی راتوں میں تو 1000 رات کی طرح، 1000 مہینے کی طرح ایک رات، سبحان اللہ. سو ایمپلیفائی اس طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا تھوڑا بھی کروں گی تو بہت سارا مل جائے گا، تو ہم زیادہ پھر کرتے ہیں اور ہم محنت سے کرتے ہیں اور تھوڑا ایکسٹرا پاور ڈال کے اسی طرح ہمیں پورے سال میں کرنا ہے. یہ جوش اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے میں ڈھونڈ رہا ہے. انشاءاللہ we can find it and keep it. کنٹینیو کرتے ہیں بالکل اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس چیز پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ مقدس مہینہ متقین بننے میں ہماری کس طرح مدد کر سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ روزے تم پہ ہم نے جب کیے ہیں لائک ایز اے دس از انکمبنٹ اپون یو، یہ واجب ہیں تمہارے پہ، اور تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پہ بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس سے تم میں تقوی حاصل ہو سکتا ہے. سو دس از اباؤٹ تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی از اے ویری بیوٹیفل ورڈ، اٹس ملٹی لیئرڈ. اس میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم گاڈ کانشیس ہو جائیں، اللہ کو ہر جگہ محسوس کریں. اور اکثر مفسرین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فیئرفل، گاڈ فیئرنگ، اور دوسرے مفسرین یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ گاڈ فیئرنگ شاید غلط ترجمہ ہے، کہ خدا کے خوف، جس کو خدا کا خوف ہوتا ہے وہ متقی ہے. نہیں، متقی وہ انسان ہے جسے خدا کی خوشنودی نہ ہو اس کا خوف ہو، خدا کی ناراضگی سے خوف ہو، خدا کی سزا سے نہ ہو. دیر از لیولز آف تقوی. سب سے لویسٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. پھر ایک لیول ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو بہت سارا انعام ملے گا. اور پھر ایک تھرڈ لیول ہوتا ہے کہ کریں گے کیونکہ کہ ہمارے لیے اچھا کیا. یہ اللہ جو ہے نا، یہ لائق ہے کہ ہم اسی طرح عبادت کرتے رہیں. امام علی علیہ السلام کے مشہور یہ فرمان ہے کہ بار الہ، بعض لوگ تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں اور تیری اطاعت کیونکہ ان کو تیری سزا کا ڈر ہے.
سزا کا ڈر ہے. لیکن یہ تو ایک غلام کی محبت ہے جو سزا سے ڈر رہا ہے نا کہ اگر نہیں کروں گا تو ابھی تازی آنے لگیں گے. نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو تیری اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ تجھ سے چاہیے. ہم دیکھیں اکثر یہ کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ کتنا ثواب ملے گا. اچھا اس میں زیادہ ہے اور یہ زیادہ پاورفل ہے کیونکہ ہم لالچی ہیں. بے شک ہمیں اسی در سے مانگنا ہے جہاں سے مانگنا چاہیے. اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ کسی اور سے نہ مانگو، مجھ سے مانگو. لیکن یہ لالچ بھی چھوڑ دو. تم ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ. اور اللہ سے یہی اپنے امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور لیکن میں تیری اطاعت اس لیے کرتا ہوں بار الہ کیونکہ تو لائق ہے میری اطاعت کی، میری محبت کی، میری عبادت کی. اور یہی سب سے بہترین قسم کی عبادت ہے. تو تقویٰ تو یہ مہینے کے لیے ہی ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، تلاش کریں. اور سب سے بہترین دعائیں اگر ہم چاہتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ تقویٰ کیا ہے تو وہ صحیفہ سجادیہ ہے جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائیں لکھی ہیں. اور یہ سمجھے، دیکھیں ہم دعا اکثر غلط سمجھتے ہیں کہ دعا سے کچھ ملتا ہے. یہ دعا پڑھیں گے تو یہ چیز ہو جائے گی، یہ دعا کریں گے تو یہ چیز دور ہو جائے گی. لیکن دعا ایکچولی ایک گفتگو ہے، ایک کانورسیشن ہے. اللہ سے مانگنا اور پھر ایک ریفلیکشن بھی کرنا کہ بار الہ لیکن ہاں تو نے تو یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے اب یہ کر دے. یہ ایک بات ہو رہی ہے. اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ماشاءاللہ جو نظم پڑھی ہے ہمارے لیے پیام اعظمی کی، ماشاءاللہ وی لائک پوئٹری، وی لائک دیٹ ورڈز آر پٹ ٹوگیدر بیوٹیفلی کہ واو کیا کہنے. اگر ہم ہمارے اماموں کی دعائیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے بیسٹ پوئٹس تو وہ تھے. ایک لہجہ تھا، ایک بات کرنے کا، مانگنے کا، ایک معافی مانگنے کا. اور بہترین ہمیں معلوم ہے امام علی علیہ السلام کی دعا کمیل، یا تو ابو حمزہ صومالی کی جو ہے دعا، یہ دعا بھی انہوں نے امام سے ہی سنی. دس از دی بیوٹیفل دعا دیٹ ہی ریسائٹس. آلسو یہ دعا کون سی، صحیفہ سجادیہ کی ہر ایک دعا، یہ سب گفتگو ہی تھی. کیونکہ آپ سمجھیں اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا دور میں تھے ہمارے امام جب کربلا بہت فریش، اٹ ہیڈ جسٹ اینڈڈ، اور 40 سال وہ روئے ہیں کیونکہ ان کو کھلے عام تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی. دشمن تو یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو ختم کر دیں. انفیکٹ وہ ریگریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے کیوں ان کو چھوڑا. لیکن اب اللہ کی سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرنا تھا کہ وہ بچ گئے، یہی اللہ کا پلان تھا. اب وہ کیسے تبلیغ کریں، کھلے عام نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان پہ نظر تھی، سب کی نظر تھی. تو وہ رو کے گھریا کر کے کربلا کا واقعہ سناتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ او یہ رو رہے ہیں، اچھا آپ کیوں رو رہے ہیں. اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کیا ہوا تھا. یہ ان کی ایک انڈائریکٹ وے تھی. پھر دعا، اس سے وہ تبلیغ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے لوگوں کو. اس میں بہت فلسافیکل ایشوز تھے، فلسفے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کسی چیز کو کرتا ہے، کس طرح وہ چیز کو اٹھا لیتا ہے، کس طرح ہماری نعمتیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، کس طرح بلا دور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک دعا ہے کہ جب وہ تکلیف میں، ایک دعا ہے اگر ہم دعا کو کھولیں، ہم کہیں اچھا اب میری تکلیف کس طرح میں یہ کہاں ہے، وہ پارٹ کہاں ہے جہاں تکلیف کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. لیکن وہ چیز آتی نہیں ہے. اور جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی چیز ہی نہیں مانگ رہے. پتہ ہے کیا مانگ رہے؟ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کچھ مانگنا ہے تو یہی چیز کے لیے مانگو. یہ عام چیزوں کے لیے نہیں ہوتی. جب یہ وقت ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، تم جنت مانگ لو، سب سے بڑی چیز مانگ لو. اور پھر اکثر ہم کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، ہم کیسے مانگے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں تم جو بھی مانگو گے میں کن فیکون ہوں. اور جب تم اس طرح مانگو گے نا ایمان سے، اور اس طرح ایسا کنوکشن کہ میں مانگوں گا مجھے ابھی مل جائے گا، اس طرح جب ہم کرتے ہیں نا تو اللہ بھی اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ اس طرح مانگ رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے دیکھنا چیلنج ہے، یہ دعا پڑھوں گی نا ابھی
10 دن میں دیکھنا، ہر روز پڑھنے کی ہے یہ یہ ایمان اللہ تو ہم سے چاہ رہا ہے نا. لیکن خوبصورت بات یہ کہ امام جب یہ دعا کریں نا کہ تکلیف میں جب تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے وہ یہ فرما رہے ہیں، پہلی یہ جو دعا میں 2 لائن ہے کہ بار الہ اب میرے اوپر ایک ایسا پرابلم آیا ہے، ایک ایسی مشکل، ایسا مسئلہ جو مجھے بہت بھاری لگ رہا ہے، جو میری قوت سے بھی زیادہ ہے. اٹس ٹو مچ، I can't handle it, it's overwhelming. یہ پوائنٹ آف دعا کیا ہے؟ گرانا، رونا کہ بار الہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا. یہ عام انسانوں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارے رب کے بارے میں ہم کیوں کہیں جو ہمیں آزما رہا ہے؟ ہم ہمارے رب کے بارے میں کیوں کہیں؟ اس کی کوئی مصلیت ہے، لیکن ہم خدا سے کہہ سکتے بار الہ بہت بھاری ہو گیا ہے یہ سب. اینڈ دین ہی کنٹینیوز کہ لیکن اے بار الہ مجھے یاد آیا کہ تو کوئی تیرے بندے کو ایسا کوئی وزن نہیں دیتا جس سے وہ اٹھا نہیں سکتا. تو نے تیرے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لہٰذا اگر تو نے یہ مجھے ہیوی لوڈ دیا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے میں اٹھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں اٹھا رہا ہوں، تو وہی ہے جو اس برڈن کو اٹھا بھی سکتا ہے کمپلیٹلی، تاکہ اب یہ سب بوجھ میرے پہ نہ آئے. دیکھیے اس میں فلسفی آ گئی ہے کہ کیا یہ چیز ہے، کیوں اللہ نے مجھے ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ اگر کر سکتا ہے یہ اتنی بھاری چیز، تو اتنی بھاری چیز کو لے بھی لے سکتا ہے میرے سے. اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، وہ تقویٰ کے لیے ہیں. اور سب سے خوبصورت دعا جب انہوں نے چاند دیکھا ماہ رمضان کا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چاند اب مجھے ایک سگنل دے رہا ہے، ہمارے لیے ہے کہ روزہ شروع کرو. یہ سگنل امام کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے سگنل ہے کہ اب شروع ہو جاؤں وہ کرنے میں جو تو چاہتا ہے، اور ہر ایک سانس، ہر ایک ایکشن جو بھی کر رہا ہوں نا، وہ جو تو چاہ رہا ہے. لیکن خوبصورت بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے اس مہینے میں؟ وہ چیز جو سب سے نیچرل چیزیں ہیں، کھانا پینا، پیاس کو بجھانا سب سے نیچرل چیز ہے. پیاس لگی پانی پیو، رائٹ. اور جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں with our loved our spouses، یہ سب چیزیں جو allowed ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی مت کرو. یہ کیا ہوا؟ اور امام اسی دعا میں کہہ رہے ہیں، یہ دعا جب ماہ رمضان شروع ہوتی ہے کہ اے باری الہ اب تو نے وہ چیز حرام کر دی جو عام دنوں میں حلال تھی. نمبر 1 it is to test our obedience. جب کوئی کہے do it because I told you، ماں باپ اکثر کہتے ہیں because I told you so، because I said so. اب کرو، پوچھو مت. اگر ہم کریں نا تو ہم بتا رہے ہیں کہ I love you oh my Lord, that's why I'm doing this. لیکن اس میں خوبصورت بات کیا ہے؟ جو چیز نیچرل ہے، جو ہم کہتے ہیں اس سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں نا جو نان مسلمز ہوتے ہیں، پانی بھی نہیں پی سکتے، پانی بھی نہیں پیو گے تم تو مر جاؤ گے. بٹ وی ریئلائز کہ اس کے اوپر بھی قابو ہو سکتا ہے. جو چیز کے بغیر عام لوگ کہیں گے اس کے بغیر تو تم مر جاؤ گے، اور تم پورا دن نہ کھاؤ اور 30 days کے لیے یہ کرو، اور اتنی ونڈو آف ٹائم ہو کے اتنا ہی کھاؤ. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے اتنے گھنٹوں میں کیلوریز اس حد سے بھی زیادہ کھا سکتے ہیں انسان، اور یو کین سروائیو آلسو. بٹ وی ریئلائز کہ if we can control these functions، جس کے بغیر اکثر انسان پاگل ہو جاتا ہے. عام دنوں میں ہم پاگل ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا کھانا نہ ملے. لیکن ایک تو اس مہینے کی برکت ہے that we get this kind of blessing from God کہ تم محنت کرو مجھے خوش کرنے کے لیے. میں تمہیں ایسی قوت دوں گا کہ بچہ بھی 9 سال کا بچہ، 8 سال کے 6 سال کے بچے روزے رکھ رہے ہیں. کیسے؟ because Allah blesses them, He gives them this power. You make that effort. لیکن صبر آ جاتا ہے، روزہ ایک صبر آ جاتا ہے. یوزول ڈیز میں بچوں کو بھی بھوک لگتی ہے، سب کو بھوک لگتی ہے، ایگزیکٹلی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے تو ایسی صبر آ جائے گی کہ تم نیچرل چیزیں جو اوور پاورنگ ہوتی ہیں اس پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہو. لہٰذا یہ جو عام چیزیں ہیں نا، جو تمہیں گالی بولنے کا دل چاہتا ہے اکثر، جھوٹ بولنے کا یا کوئی غلط چیز دیکھنے کی یا سننے کی چیز، ہاں اس پہ بھی قابو ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے. اگر بالکل. تم سوری میں آپ کی بات متقی تھوڑی بنو. سی ڈسکنیکٹ کروں گی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ آلموسٹ فنش ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹاپک انکمپلیٹ رہ گیا. کوشش کریں گے کہ پھر کسی ایک پروگرام میں اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں. بہت خوبصورت بات تھی اور اسپیشلی صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں یہ لٹرلی انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ہارٹ ٹچنگ ہیں اور بالکل دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی اسٹارٹ کروں گی اس کا ترجمہ پڑھنا. میرے فادر بڑے مجھے بہت بڑا ضروری. نصیحتیں کرتے ہیں کہ نہیں صحیفہ سجادیہ پڑھنا چاہیے اور خود بھی ان کا ایک روٹین ہے نماز فجر کے بعد صحیفہ سجادیہ پڑھنا. تو انشاءاللہ میں بھی جو ترجمہ ہے وہ خاص کوشش پڑھیں اور کروں ماشاء اللہ وی آر سو لکی گی. ویڈیوز بالکل ہیں اب تو لسن ٹو دا ہول ترجمہ بالکل پڑھنا بھی نہیں بالکل پڑتا. بالکل بالکل. بہت شکریہ شاہروز آپ کا. آپ نے ہمیں جزاک اپنے اللہ خیر. قیمتی وقت سے ٹائم دیا اسپیشلی اس رمضان کے روزے کی حالت میں. واز مائی پھر پلیجر. انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آئی ول کانٹیکٹ یو. پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اس کو. وی ہیو جسٹ اسکریچ دا سرفیس. اور یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا انٹرسٹ اسٹارٹ کرنا ہے کہ کیا تھا یہ. تو بالکل چلیں ہم انشاءاللہ پڑھنے لگیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے بہت سارا کچھ ملے گا انشاءاللہ ہمیں. بالکل تھینک یو سو انشاءاللہ مچ فار انشاءاللہ ہیونگ تعالیٰ. می. تھینک یو سو مچ. اور یہاں ناظرین ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. نہج البلاغہ کے میں نے دو قول ہیں جو کوٹ کیے ہیں وہ صرف اس میسج کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کروں گی. اور جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی خوبصورت مولا علی کے قول ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھو کہ مر جاؤ تو لوگ گریہ کریں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق رہیں. دوسرا ہے کہ جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینا ہی اس کی قدرت کا شکر قرار دو. یہ اس لیے میں نے کوٹ کیا ہے کیونکہ دیکھیں آج کل کے جو حالات چل رہا ہے اس میں کسی کو نہیں پتا کہ کب موت آ جائے. تو لہٰذا بہترین حل ہے کہ ہر کسی کو معاف کر دینا, معاف کر کے آگے چلنا, زندگی کو آگے بڑھانا اور میل جول خاص طور پہ رکھنا, دلوں میں محبت قائم رکھنا. اسی کے ساتھ اس میسج کے ساتھ آج کا پروگرام اینڈ کریں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے زور ہدایت میں 2 بجے سحر کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں کل 2 بجے. جزاک اللہ.